عورت ہر بار مرد کے مظالم پر بے بس اور مجبور ہو جاتی ہے۔ میرا شمار بھی ایسی ہی عورتوں میں ہوتا ہے۔ مجھے رات سے خوف آتا تھا کیونکہ میں نیکٹوفوبیا کے مرض میں مبتلا تھی۔ رات کا اندھیرا چھاتے ہی مجھ پر خوف طاری ہونے لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا رات مجھے کالے ناگ کی طرح سے نکل جائے گی۔ میں رات میں بھی اپنا کمرہ روشن کر کے سوتی تھی۔ میری چھوٹی بہن میرے ساتھ سوتی تھی اور روز مجھ سے اس بات پر لڑتی تھی کہ میں کمرہ روشن کر کے کیوں سوتی ہوں۔ لیکن آج میری بے بسی کی یہ آخری حد تھی۔ میں اپنے شوہر کو اپنی شرافت کا یقین دلانے کے لیے اس اندھیرے کمرے میں جانے کو تیار تھی جہاں مجھے 7 راتیں گزارنی تھیں۔ میں نے خود کو بہت تسلیاں دیں، خود کو بہت مضبوط بھی کیا تھا کہ بس 7 راتوں کی ہی تو بات ہے۔ اس کے بعد شاید میری زندگی میں ظلمت کے اندھیرے ختم ہو جائیں اور میری زندگی آسودگی سے گزر جائے۔ میں کمرے میں جا چکی تھی۔ چاروں طرف گپ اندھیرا تھا کہ مجھے اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خوف کے مارے میری یہ حالت تھی کہ جیسے یہ اندھیرا مجھے کسی بھوت کی طرح سے نگل جائے گا۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں مجھے دن کے وقت جاتے ہوئے بھی خوف آتا تھا کیونکہ میں نے کئی بار یہاں سسکیوں کی آوازیں سنی تھیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ یہ کمرہ بالکل خالی تھا اور اب میرا شوہر مجھے اس کمرے میں بھیج کر کمرے کو باہر سے تالا لگا کر جا چکا تھا۔ مجھے یہ لگ رہا تھا شاید آج کی رات میری آخری رات ہے۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتی ہوئی اندھیرے میں چیزوں کو ٹٹولتی ہوئی بیڈ تک پہنچی تھی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اپنی آنکھیں زور سے بینچ لیں اور جتنی دعائیں مجھے یاد تھیں میں نے پڑھ لیں۔ سونے کی کوشش کرنے لگی کہ کسی طور آج کی رات گزر جائے۔ اس کمرے کی چھت پکی بنی ہوئی نہیں تھی، سیمنٹ کی شیٹ ڈلی ہوئی تھی۔ بامشکل ہی میں نیند کی غنودگی میں جانے لگی کہ یکدم ہی مجھے لگا کوئی اس کمرے کی چھت پر کودا ہو۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ یکدم ہی میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے بلیوں کی خوفناک رونے کی آوازوں نے اتنا ڈرایا کہ میں رونے لگی۔ میں اس کمرے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بیڈ سے اٹھ کر کمرے کے دروازے تک جاتی، کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ میرے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری آواز کو بند کیا تھا۔ میرا نام شیزا ہے۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور ہم دونوں سے بڑا ہمارا ایک ہی بھائی تھا۔ میرے ابا بہت سخت مزاج قسم کے انسان تھے۔ بھائی بھی ویسا ہی مزاج رکھتا تھا، لڑکیوں کی تعلیم کے بہت خلاف تھے۔ مجھے بھی میٹرک کے بعد مزید آگے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی، حالانکہ میں اب تک امتیازی نمبروں سے ہی پاس ہوتی آئی تھی۔ مجھے مزید آگے پڑھنے کا شوق تھا۔ میں نے ابا سے بہت کہا کہ مجھے آگے پڑھنے کا شوق ہے، لیکن ابا کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ میں بہت روئی تھی، ابا کی بہت منت سماجت کی، لیکن میرے ابا نہیں مانے۔ وہ اپنے اصولوں کے بہت پکے تھے۔ کہتے تھے لڑکیاں زیادہ پڑھ لکھ کر زبان دراز ہو جاتی ہیں، اپنا حق مانگتی ہیں۔ ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہ تھی اور نہ ہی کسی اختلاف کا کوئی حق تھا۔ ہماری برادری میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، نہ اسے وراثت کا حصہ دیا جاتا، نہ اسے اہمیت اور محبت دی جاتی۔ میں نے میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا تھا اور میری خواہش یہ تھی کہ میں خوب پڑھوں اور تعلیم کے میدان میں اپنا آپ منوا لوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی مجھ جیسی لڑکی کو ایسی خواہش کرنا کتنا مہنگا پڑ جائے گا۔ میرے پڑوس میں میری دوست رہتی تھی جس نے میرے ساتھ ہی میٹرک کیا تھا۔ مجھے اس کے گھر بھی جانے کی اجازت نہ تھی۔ وہی ہر بار مجھ سے ملنے آ جاتی تھی اور میں اس سے اپنے دل کی باتیں کر لیا کرتی تھی۔ وہ بہت اچھی اور مخلص دوست تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن ابا نہیں مان رہے، وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم ایسا کرو کہ پرائیویٹ داخلہ لے لو، کتابیں میں تمہیں منگوا کر دے دوں گی، تم گھر پر پڑھ لیا کرنا، جب امتحان ہوں گے تب بھی کوئی راہ نکال لیں گے۔ مجھے اس کا مشورہ کافی معقول لگا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فارم مجھے خود لینے جانا تھا۔ اس کے لیے میں نے اپنی چھوٹی بہن کو اعتماد میں لیا اور بیڈ پر تکیے رکھ کر اس پر لحاف ڈال دیا۔ میں نے چھوٹی بہن سے کہا کہ وہ امی کو کمرے میں نہ آنے دے اور کہہ دے کہ مجھے بخار ہے، میں سو رہی ہوں۔ پہلے تو میری چھوٹی بہن میری بات ماننے سے انکار کرتی رہی کہ اگر پکڑے گئے تو ابا میرے ساتھ ساتھ اسے بھی نہیں چھوڑیں گے، مگر میں اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا۔ میں امی کی نظروں سے بچتے ہوئے چھت پر چلی گئی۔ میری اور میری دوست کی چھتوں میں بس ایک دیوار کا ہی فرق تھا۔ میں اس کی چھت سے ہوتے ہوئے اس کے گھر اتر گئی، پھر بڑکا اوڑھے اپنی دوست کے ساتھ کالج چلی گئی۔ فارم فل کیا اور سبمٹ کروا کر کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی تھی اور میرا داخلہ بھی ہو چکا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ میں اپنا یہ شوق پورا کر سکتی ہوں۔
میری دوست نے مجھے کتابیں بھی لا کر دے دیں۔ 1 سال میں نے خوب جم کر محنت کی تھی، اور جب امتحان شروع ہوئے تو میں نے یہ طریقہ آزمایا کہ اپنے بیڈ پر تکیے رکھ کر لحاف ڈال دیتی اور چھت سے اپنی دوست کے ساتھ پیپر دینے چلی جاتی۔ ابھی میرے 2 پیپر ہی ہوئے تھے کہ جب میں ایک دن پیپر دے کر اپنی دوست کی چھت سے ہوتے ہوئے اپنی چھت سے نیچے اتری تو ابا کو صحن میں دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ نہایت غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے اور میں یوں تھی سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ ابا تو اس وقت مسجد میں ہوتے تھے اور بھائی دکان پر، لیکن اس وقت ابا اور بھائی دونوں ہی گھر پر تھے اور بےحد غصے میں تھے۔ میری بہن ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی اور اماں کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ میری چوری پکڑی گئی ہے۔ میری خوف کے مارے یہ حالت تھی جان ہی نکل جائے گی۔ میں مرے مرے قدموں سے نیچے اتری تھی اور ابا کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے ابھی ابا ہی کہا تھا کہ ایک تھپڑ میرے رخسار پر لگا تھا۔ ابا کہنے لگے، کہاں سے منہ کالا کر کے آ رہی ہو؟ لفظ تھے یا آہنت کا زوردار تماچا۔ میں نے بے ساختہ اپنے ابا کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، ابا پیپر دینے گئی تھی۔ لیکن ابا نے تو میری ایک نہ سنی، مجھ پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ میرے والد اور بھائی نے مجھے بنا وجہ جانے مجھے اتنا مارا اور مجھ پر جھوٹے اور غلط الزامات بھی لگا دیے کہ میں کسی غیر لڑکے سے میل ملاقاتیں کرنے جاتی ہوں۔ مجھے ایک بار بھی کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ مجھے کمرے میں اکیلا بند کر دیا گیا، جیسے میں کسی لڑکے کے ساتھ بھاگتے ہوئے پکڑی گئی ہوں۔ میں تو صرف تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اگر میرے والد مجھے اجازت دے دیتے تو مجھے یہ چور راستہ نہ اختیار کرنا پڑتا۔ مجھے اپنے ہی گھر میں قیدی بنا کر رکھ دیا گیا۔ کمرے کا دروازہ بس میری والدہ کھولتیں اور کھانا دے کر چلی جاتیں۔ میں نے امی سے بھی بات کرنی چاہی، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار نہ تھیں۔ 10 دن میں کمرے میں ہی بند رہی، اور جب 10 دن بعد کمرہ کھلا تو میرے والد کمرے میں نہایت غصے سے داخل ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے، آج شام تمہارا نکاح میں اپنی مسجد کے امام سے کر چکا ہوں۔ وہ بہت سخت گیر اور شکی مزاج ہے، تمہیں پرکھنا اچھی طرح جانتا ہے، اور تم جیسی لڑکیاں ایسے مردوں کے ساتھ ہی ٹھیک رہتی ہیں۔ مجھے تنفر سے دیکھتے ہوئے وہ باہر چلے گئے۔ میں گم سم سی ہو چکی تھی۔ میری غلطی کیا تھی جس کی سزا مجھے یوں دی جا رہی تھی کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ مجھے بیایا جا رہا تھا جو میرے باپ کی تصویر تھا؟ مطلب میری ساری زندگی ایک اذیت میں ہی گزرنے والی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ شام تک نکاح کے نام پر مجھے آزمائشوں کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ میں اس وقت اپنے شوہر کے کمرے میں بیٹھی تھی، جو عمر میں مجھ سے 15 سال بڑا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے صرف ایک خوف کا جذبہ تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ کچھ ثانیے میرے روئے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اس پر بدحواسی سی چھائی ہوئی تھی، چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ بری طرح سے کپکپا رہا تھا، جیسے اس پر لرزہ طاری ہو رہا ہو۔ میں اس کی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یکدم ہی اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور مجھ سے پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا، میں تمہیں یوں نہیں ہاتھ لگا سکتا، کیونکہ مجھے تم پر شک ہے۔ تمہارے باپ نے کیوں تم جیسی خوبصورت اور کم عمر لڑکی کی شادی آنن فانن مجھ سے کر دی، حالانکہ مجھے محلے کا کوئی بھی رہائشی اپنی بیٹی دینے سے گھبراتا ہے۔ اس کی باتوں پر میں کیا جواب دیتی؟ نہ مجھے میرا قصور معلوم تھا، نہ اس بات کی خبر تھی کہ میرے باپ نے میری شادی اس شخص سے کیوں کر دی جسے ہر کوئی اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ میں نے بامشکل اس سے کہا کہ ہمارے ہاں بیٹیوں کی جلد شادی کر دینے کا رواج ہے۔ پھر آپ تو امام مسجد ہیں، نیک ہیں۔ میری بات سن کر وہ کچھ گڑبڑا سا گیا۔ کہنے لگا، تم سے نکاح میں نے اسی شرط پر کیا تھا کہ تمہیں میں 7 راتیں ایک اندھیرے کمرے میں رکھوں گا۔ یہ سن کر تو میری رنگت فک ہوئی تھی۔ میں نے کہا، مجھے اندھیرے سے بہت خوف آتا ہے، میں ایسے کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ میری بات سن کر وہ بولا، کیوں؟ اندھیرے میں کون سا ایسا گناہ کیا ہے جو اندھیرے سے تمہیں خوف آنے لگا ہے؟ وہ واقعی ایک شکی مزاج قسم کا شخص تھا، ہر بات کا الٹا مطلب لے رہا تھا۔ میں اسے کیا سمجھاتی؟ میری خاموشی پر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، میں تب تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا جب تک تم مجھے اپنی پاک دامنی کا یقین نہ دلا دو۔ تم 7 راتیں اس اندھیرے کمرے میں گزارو گی، تبھی میں تمہارے ساتھ اچھی زندگی گزاروں گا۔ تمہارا انکار مجھے شک میں ڈال رہا ہے۔ میرے خوف کو وہ نیا ہی نام دے رہا تھا۔
میں نے کہا مجھے کچھ دن کا وقت دیں، میں آپ کی یہ بات بھی ماننے کو تیار ہوں۔ میں نے نہ جانے کس کڑے دل سے یہ بات کہی تھی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میری پاک بازی کا تعلق اس اندھیرے کمرے سے کیا ہے، اور دوسری بات جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایسی بھی کیا وجہ تھی کہ لوگ اس شخص کو اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ تھے۔ مجھے وہ شخص کچھ الجھا الجھا سا ہی لگا تھا۔ میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور لیٹ گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو وہ میرے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ رات والی بدحواسی اس کے چہرے پر کہیں نہیں تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تمہاری پہلی صبح ہے، اس لیے میں نے سوچا تمہاری مہمان نوازی کر دوں۔ میں اس شخص کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس وقت تو وہ بڑے نرم اور میٹھے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے ناشتہ اس کے ساتھ ہی کیا تھا، پھر وہ مسجد چلا گیا۔ اس شخص کا گھر کافی بڑا تھا لیکن تھا پرانے طرز کا بنا ہوا۔ نیچے کے پورشن میں بڑا سا لاؤنج تھا اور 3 کمرے تھے، ایک ڈرائنگ روم تھا، 2 بیڈ روم تھے، اوپر ایک ہی کمرہ تھا جس پر تالا لگا ہوا تھا اور باقی چھت تھی۔ مجھے لگا شاید سٹور روم ہے جہاں کاڑ کباڑ رکھا ہوگا۔ پورے گھر کا جائزہ لینے کے بعد میں نیچے اتر آئی۔ گھر کی صفائی کی، کھانا بنایا۔ میں نے سوچا اپنی خدمت اور محبت سے اپنے شوہر کا دل جیت لوں گی تاکہ اس کے شک و شبہات ختم کر سکوں، کیونکہ میں نے ایسا کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ میں رات کو میک اپ کر کے تیار بھی ہو گئی کہ مجھے یوں دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا، لیکن جب وہ عشاء کے بعد گھر میں داخل ہوا تو مجھے یوں تیار دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ آتے ہی اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا، کہنے لگا، کمزاد، میرے پیچھے سے کس کو بلایا ہے تو نے جو یوں تیار ہے؟ میں اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے غضبناک نظروں سے دیکھا اور پھر مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ میں زمین پر جا گری تھی۔ مجھے اس سے اس قسم کے رویے کی امید نہ تھی۔ وہ مجھے دھکا دینے کے بعد پورے گھر کی تلاشی لینے لگا۔ جب اسے کوئی نہ ملا تو میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، مجھے دیکھ کر تم نے اسے بھگا دیا ہوگا۔ میرا گلا پکڑ کر اس نے یوں دبایا کہ میرا سانس گھٹنے لگا تھا۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا اس شخص سے چھڑوانے لگی۔ مجھے لگا میں ابھی کے ابھی مر جاؤں گی۔ میری آنکھیں سانس گھٹنے کی وجہ سے ابلنے کی حد تک کھل گئی تھیں۔ میں تڑپنے لگی تھی۔ جب اس شخص نے میرا گلا چھوڑا تھا میں بری طرح سے کھانسنے لگی۔ میری غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ بدحواس سا ہونے لگا اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بہت دیر تک لمبے لمبے سانس بھرتی رہی۔ کافی دیر بعد میرا سانس بحال ہوا تھا۔ وہ شاید ایک نفسیاتی شخص تھا۔ میں وہیں زمین کے ایک کونے پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ سوچنے لگی کہ شاید غلطی میری تھی، مجھے کالج میں داخلہ لینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میرے ایک جائز شوق نے مجھے یہ دن دکھایا تھا۔ نہ جانے میرے ابا نے کیوں مجھے اس پاگل شخص کے حوالے کر دیا جسے کوئی بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ تھا۔ میں اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی۔ آدھی رات میں وہیں صحن میں بیٹھی اپنی قسمت پر روتی رہی جب مجھے کسی کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے مجھے یہی گمان ہوا کہ شاید وہ میری سسکیوں کی آوازیں ہوں گی، لیکن نہیں، ایسا نہیں تھا۔ مجھے چھت سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے چھت پر کوئی رو رہا ہو۔ میں روتے روتے چپ کر گئی۔ رات کے اس پہر چھت پر کون تھا؟ ان سسکیوں کو سن کر میری جان ہی تو نکلی تھی۔ میں اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ خوف کے مارے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار یہ خیال آنے لگا کہ اس پہر چھت پر کون تھا؟ میرے اور میرے شوہر کے علاوہ تو یہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ نہ جانے کب سوچ سوچ کر میری آنکھوں میں نیند اتری تھی۔ اگلی صبح میرے شوہر کا پھر وہی رویہ تھا۔ میرے لیے ناشتہ بنا رہا تھا، مجھ سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن میں اس سے ضرور کترا رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے رات کی کسی بات کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ جب وہ گھر سے چلا گیا تو میں اپنے گھر کے کاموں میں لگ گئی، لیکن دوپہر کے وقت مجھے پھر سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے سوچا کہ مجھے اوپر جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا ہے۔ میں جب اوپر کمرے کے پاس پہنچی تو کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں کمرے کی واحد لگی کھڑکی کو کھولا اور اندر جھانک کر دیکھا۔ کمرے میں فرنیچر رکھا تھا لیکن کمرہ خالی تھا۔ مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ میں دوبارہ سے نیچے اتر آئی۔ مجھے لگا شاید میرا کوئی وہم ہے۔ میں آج کل بالکل سادگی میں تھی، کیونکہ ایک دن پہلے تیار ہونے کا بہت برا نتیجہ بھگت چکی تھی۔ رات کو جب میرا شوہر آیا تو مجھے یوں سادہ دیکھ کر کچھ نہیں بولا۔ کھانا کھانے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ تم نے کیا سوچا ہے؟
میں نے کہا مجھے اس کمرے سے خوف آتا ہے کیونکہ میں نے وہاں سسکیوں کی آوازیں سنی ہیں۔ میری بات سن کر میرے شوہر کے چہرے کی رنگت پھک ہوئی تھی، اس پر وہی بدحواسی سی چھانے لگی تھی۔ کہنے لگا ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے اپنے شوہر کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ دن کے وقت ٹھیک ہوتا تھا لیکن رات میں وہ بالکل برعکس ہوتا تھا۔ مجھے مارنے لگتا، مجھ پر شک کرتا، کبھی بدحواس سا ہونے لگتا۔ ایک بار میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ میرے گھر اب تک کوئی آس پڑوس سے کوئی نہ آیا تھا۔ دروازے کی دستک پر جب میں نے پوچھا کہ کون ہے تو ایک لڑکی کی آواز آئی، کہنے لگی پڑوس سے آئی ہوں، یہ نیاز کے چاول لے لیں۔ وہ لڑکی باہر سے ہی بولی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ لڑکی بڑے بے تکلفانہ انداز سے اندر داخل ہوئی، مجھے چاول کی پلیٹیں دینے لگی۔ میں نے اسے پلیٹیں پکڑی اور چاول اپنی پلیٹ میں ڈالے اور اس کے برتن دھونے لگی۔ وہ مجھ سے کہتی کہ مولوی صاحب کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پہلے اس نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا کہ میری روح ہی قبض ہو گئی ہو۔ وہ لڑکی کہنے لگی آپ کے والدین نے آپ کی شادی ان سے کیوں کروا دی؟ اس شخص نے اپنی پہلی بیوی کو بھی مار ڈالا تھا۔ اس خبر نے تو میرے اوسان خطا کر دیے تھے۔ تو یہ وجہ تھی اس شخص سے کوئی بھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے باپ نے مجھے اس آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ اب تو میں اس شخص سے اور بھی ڈرنے لگی تھی۔ ایک بار مجھے شک ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو نہ مارا ہو، اسے اوپر کے کمرے میں قید کر رکھا ہو۔ ایک دن اوپر چھت کے کمرے میں چلی گئی، کھڑکی سے اندر کود گئی، لیکن مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا تھا لیکن کوئی نہ تھا۔ میں واپس نیچے آ گئی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ نہ جانے کیوں اس شخص نے اپنی پہلی بیوی کو مارا تھا۔ ایک بار میری آنکھ رات کے وقت کھلی تھی۔ میں پانی پینے کمرے سے باہر آئی تو میرا شوہر بدحواسی سے چھت سے نیچے اترا تھا اور مجھے دیکھ کر گھبرا سا گیا تھا۔ کہنے لگا اپنے کمرے سے کیوں باہر آئی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ جس طرح سے وہ دھاڑتے ہوئے بولا تھا میں گھبرا سی گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب میرا شوہر مجھے بار بار اوپر کمرے میں جانے کا کہنے لگا۔ میں نے ایک دن حامی بھر لی کیونکہ میں اس کی مار کی متحمل نہیں تھی اور یہی کہتا تھا کہ اگر تم اس کمرے میں 7 راتیں گزار دو تو وہ مجھ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا اور شوہر کی بات مان لی، لیکن کمرے میں آ کر مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر دی۔ مجھے اس کمرے میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ پھر نہ جانے وہ کون تھا جس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے لگا یہ جو کوئی بھی ہے مجھے قتل کر دے گا، لیکن کچھ دیر میرے منہ سے ہاتھ ہٹایا گیا تو اس کے بعد جو ہوا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ وہی پڑوسن لڑکی تھی جس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میرے شوہر نے پہلے بھی شادی کی تھی۔ اس لڑکی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی یہ شخص بہت ظالم اور کھسکا ہوا ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ اس شخص کی پہلی بیوی اس لڑکی کی بڑی بہن تھی۔ یہ جان کر تو مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ کہنے لگی اس شخص نے اسے شک کی بھین چڑھا دیا، بات بات پر اس پر شک کرتا تھا اور اسے مارتا پیٹتا تھا۔ ایک بار تو اس شخص نے اسی کمرے میں میری بہن پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی، اسے اسی کمرے میں بند کر کے خود گھر سے باہر چلا گیا، اور جب ہم لوگ اس کے گھر پہنچے تو ہماری بہن جل کر مر چکی تھی۔ اور یہ شخص کہنے لگا کہ وہ بد کردار تھی اس لیے اس نے خودکشی کر لی، کیونکہ وہ تو گھر پر تھا ہی نہیں، وہ امام مسجد تھا، اس لیے سب نے اس پر یقین کر لیا، کیونکہ دن میں اس کا رویہ سب کے ساتھ بالکل نارمل ہوتا تھا۔ اس لڑکی کو پورا یقین تھا کہ اس کی بہن کا قتل اس نے کیا تھا، لیکن وہ صاف بچ نکلا۔ لیکن اس لڑکی نے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور رات کو اس کمرے میں جا کر ٹیپ ریکارڈر میں سسکیوں کی آوازیں لگا دیتی، جس سے وہ شخص ڈرنے لگتا۔ کبھی وہ سفید لباس پہن کر اسے خوفزدہ کرتی، کبھی کہتی کہ کمرے میں 7 راتیں گزارو تو وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے گی، لیکن وہ شخص بہت ڈرتا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ یا تو اس کمرے میں 7 راتیں گزار یا تیری بیوی گزارے تو ہی تم اس اذیت سے نجات پا سکتے ہو۔ وہ جانتی تھی اس شخص کے ساتھ کوئی بھی شخص اپنی بیٹی نہیں بیائے گا۔ اس لڑکی کا مقصد یہی تھا وہ خوف کے مارے اپنے جرم کا اعتراف کر لے۔ لیکن جب میری شادی اس شخص سے ہو گئی تو اس لڑکی نے بہت چاہا کہ مجھ سے رابطہ کر سکے اور حقیقت سے آگاہ کرے، لیکن اس کی والدہ نے اس لڑکی کو منع کر دیا تھا کہ وہ اب اس معاملے کو بھول جائے۔ لیکن وہ کہنے لگی جیسے اس شخص نے میری بہن کو پاگل کر کے مار ڈالا تھا وہ بھی اس شخص کو نہیں چھوڑے گی۔ اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اس کا ساتھ دوں تو مجھے اس شخص سے آزاد کروا سکتی ہے۔ میں خود اس شخص کی زیادتیوں سے تنگ آ گئی تھی، اس لیے مان گئی۔ وہ مجھے چھت کے ذریعے سے وہ لڑکی اپنے گھر لے گئی اور اس کمرے میں پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی اور یہ مشہور کر دیا کہ اس شخص نے اپنی دوسری بیوی کو بھی جلا کر خاک کر دیا۔
وہ شخص پاگل سا ہو گیا تھا، خود کو نوچنے لگا اور اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور چند دن بعد ہی اسے پھانسی بھی ہو گئی۔ اس لڑکی نے میری شادی اپنے بھائی سے کروا دی۔ میں اپنے ماں باپ کے لیے تو ویسے بھی مر چکی تھی، اس لیے اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔ میرا شوہر بہت اچھا انسان تھا، اس نے مجھے مزید آگے تعلیم بھی دلوائی اور اعتماد بھی دیا۔ میری آزمائشوں کو میرے رب نے آسانیوں میں بدل دیا۔